ایک ہی کہتی ہیں اگر کسی کی تلاوت ٹھیک نہ تھی اور اس نے بہت ساری نمازیں پڑھ لیں تو اب سابقہ زندگی کی نمازوں کا کیا کریں؟ اس کا جواب دیتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو بہن نے کہا کہ اگر کسی کی تلاوت ٹھیک نہیں تھی، یعنی تجوید وغیرہ نہیں آتی تھی، تو سابقہ زندگی کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اگر کسی کو تجوید نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز میں ضرور کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوئی ہے۔ تو یہ اس لیے تجوید سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بعض الفاظ یقیناً ایسے ہیں کہ اگر ان کے اندر تلفظ تبدیل ہو جاتا ہے یا آپ صحیح مخرج سے اس کو نہ نکالیں تو مفہوم بدل جاتا ہے، اور مفہوم بدلے گا تو پھر نماز کے فساد کا حکم بھی ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ سابقہ زندگی میں نہیں پتہ ہوتا کہ کس رکعت میں کون سی صورت پڑھی ہیں، کون سی آیات پڑھی ہیں، اور ان میں واقعی کوئی معنی کا فساد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں تو اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سابقہ زندگی کے نمازوں کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئندہ کے لیے آپ صحیح لاہ عمل اختیار کریں کہ آپ کسی سے تجوید سیکھیں۔ ہمارے کیو ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں، یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہیں تجوید کے پروگرام، وہاں سے آپ سیکھیں، یا کوئی اچھا ٹیچر اگر پڑھانے والا ہے تو ان سے آپ سیکھیں ضرور، اور اس دوران جو آپ کی نمازیں ہوں گی انشاءاللہ ان میں کوئی غلطی ہوئی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ درگزر فرمائے گا، اور اپنی تصحیح کرتے رہیں۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ گاؤں کے گاؤں بھرے ہوئے ہیں، شہروں کے اندر میں جانتا ہوں، ہم لوگ چونکہ پبلک میں کام کرنے والے ہیں، جن کو تجوید کا شعور ہی حاصل نہیں ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہیں، بیکار ہیں نمازیں؟ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ تجوید سیکھیں، لیکن اگر کسی کو شعور حاصل نہیں ہے اور وہ ویسی نماز ادا کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے۔ اگر مجھے تجوید آتی ہے تو کیا مطلب میری نماز ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ یہ بھی تو مشیت الہی پر ہی موقوف ہے نا، اللہ چاہے تو میری نماز کو قبول کرے چاہے تو رد کر لے۔ لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی تقاضے پورے کرنے چاہیے، آپ تجوید ضرور سیکھیں، لیکن اگر کسی نے تجوید نہیں سیکھی تو اس کو اتنا مایوس نہ کر دیں کہ وہ نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دے، یا اس پہ ایک مایوسی کا اتنا غلبہ ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ میری تو 40 سال کی نمازیں ضائع ہو گئی۔ ہم بعض اوقات کسی چیز کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں شدید مایوسی پیدا ہوتی ہے اور وہ بیچارہ بعض اوقات عبادات سے دور ہوتا ہے۔ قریب لائیں، اللہ اس کے رسول بڑی وسعت عطا فرماتے ہیں، قریب لائیں، تجوید کی ترغیب دیں، مایوس نہ کریں۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ میری بھانجی جو ہے وہ آن لائن اس طرح کام کرتی ہے کہ مختلف جگہ سے کوئی وہ پکچرز وغیرہ لے لیتی ہیں پروڈکٹس کی، اور اس پہ آرڈر لیتی ہیں اور پھر ان کے اصل پارٹی سے ان کا رابطہ کروا کے بیچ میں کمیشن لے لیتی ہیں۔ تو کیا میری